وہی حضرت ایوب علیہ السلام ہیں جن کا پورا جسم جو ہے گل سڑ گیا، کس کے لیے؟ اس دین کے لیے۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کبھی کوہ طور پہ جاتے ہیں، کبھی واپس قوم کے پاس آتے ہیں۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا تکلیفوں کے اندر تھا، نہ رات کو سکون ملتا تھا نہ دن کو سکون ملتا تھا۔ بالآخر ایک موقع پر میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر نے واضح لفظ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے اور ان کو جتنی بھی تکلیفیں دی گئیں، ان سب سے زیادہ تکلیفیں میں محمد کو دی گئی ہیں۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ آزمائشیں جو انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، کس کے لیے؟ اس دین کے لیے، اس مذہب کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو دنیا میں کبھی اختلاف نہ ہوتا، اگر میں چاہتا تو دنیا میں کبھی اختلاف نہ ہوتا، کوئی بھی بت پرستی کرنے والا نہ ہوتا، کوئی بھی شرک کرنے والا نہ ہوتا، کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے چونکہ ہمیں بڑے چاؤ کے ساتھ پیدا کیا۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جن لوگوں کو اللہ نے کافر بنا دیا وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کا کیا قصور؟ جو لوگ جنت میں مسلمان ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ان کا کیا اعزاز؟ یہ تقسیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرما دی۔ میں دوستوں ذرا غور کیجئے گا، میں بڑی قیمتی بات ابھی آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دو مخلوقات کے مقابلے میں پیدا کیا ہے، اور یہ پہلا جو جملہ تھا میرا خطبے کا آج کا، میں نے سب سے پہلے یہی جملہ بولا تھا کہ اللہ نے ہمیں دو مخلوقات کے مقابلے میں پیدا کیا۔ ایک مخلوق حضرات ملائکہ اور ایک مخلوق جنات، اور تیسری مخلوق اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ ہم لوگ جو ہیں دنیا میں ایسے نہیں آئے ہیں، ہم آئے دنیا میں، ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، نیک اعمال کریں یا نہ کریں، ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے مقابلے میں بھیجا ہے۔ جس وقت حضرات ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اللہ انسان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، انسان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیوں بھائی؟ اللہ رب العزت کے سامنے فرشتوں نے واضح طور پہ کہا کہ انسان زمین میں خون ریزی کرے گا، انسان زمین میں لڑائیاں اور جھگڑے کرے گا، انسان زمین میں اختلافات کرے گا، انسان یہ کام کرے گا، اس لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی حمد و ثنا بھی بیان کریں گے، ہم آپ کی پاکی بھی بیان کریں گے، ہم آپ کی عظمت اور بڑائی بھی بیان کریں گے۔ انسان کو اس وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اللہ نے اگرچہ ہمیں خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے اگرچہ ہمیں اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے نوری مخلوق کہا جاتا ہے، جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، جو کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انہوں نے ہمیں چیلنج کر دیا کہ ہم دیکھیں گے انسان کو کہ انسان زمین پر جا کر کیسے آپ کی حمد و ثنا کرتا ہے، کیسے آپ کی بڑائی بیان کرتا ہے، کیسے آپ کی عبادت کرتا ہے، کیسے آپ کی تعریف کرتا ہے، اور واضح لفظوں میں کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو اتنا تو شعور تھا، اتنا تو فہم تھا، اتنا تو ادراک تھا، اتنی تو عقل تھی فرشتوں کو کہ انسان زمین پر جا کر آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، ایک دوسرے کو تکلیف دیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ اتنا تو فرشتوں کو شعور تھا، اس لیے فرشتوں نے